آج ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی اور سوچا کہ یہ تو کوئی عیب نہیں اور چغلی کھانا تو عام سی بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ ٹھیک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چونکہ وہ چغل خوری کے اندر ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کا اپنا کرتب دکھلایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور عنقریب تجھ کو چھوڑ کر وہ اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ عورت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر اس کو غلام ہی نے پریشانی کا حل بتایا کہ مجھے جب تمہارے شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کے بال اس طرح سے کاٹ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسرے کی عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت کہنے لگی یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اب غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ عنقریب تم کو ذبح کر کے دوسرے مرد سے شادی کر لے گی، اس نے تہیا کر لیا ہے کہ آج رات وہ تم کو ذبح کر دے گی، تم آج رات جھوٹ موٹ کا سو کر دکھانا، جب تمہاری بیوی اس طرح لے کر تمہیں ذبح کرنے آئے تو اس کو پکڑ لینا۔ اب بیوی انتظار کرنے لگی کہ خاوند کو نیند آئے تو میں اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند کہاں آتی تھی، وہ تو مصنوعی خراٹے لینے لگا۔ بیوی کو یقین آ گیا کہ اب میاں صاحب کو نیند آ گئی ہے، فوراً استرا لے کر پہنچی، ابھی ہلکا سا استرا گلے پر رکھا ہی تھا کہ شوہر فوراً آنکھ کھول دی۔ اس نے بیوی سے استرا لے کر اس کو ذبح کر دیا۔ اس طرح جب دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ چلا تو اس طرح کئی لاشیں گر گئی۔ معلوم ہوا کہ چغلی بڑی تباہ کن اور بربادی کا باعث ہے۔